لبنانی تنظیم حزب اللہ اور اسرائیل میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ ایسے میں ایران بھی میدان میں آ گیا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر صہیونی ریاست نے لبنان میں حزب اللہ کو نشانہ بنایا تو اسرائیل کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ نیو یارک میں ایران کے مشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایران اور حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ بھرپور جنگ اور تمام محاذوں پر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیل نے حزب اللہ پر فوجی جارحیت کی تو ایک تباہ کن اور مٹا دینے والی جنگ شروع ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ غزہ میں حماس کے ساتھ جنگ کے بعد وہ حزب اللہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے لبنان میں ان کو نشانہ بنائے گا۔ حماس کے ساتھ اکتوبر 2023 کو صہیونی ریاست پر حملے اور 1000 سے زائد فوجیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار حزب اللہ کو ٹھہراتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے انتقام لینے کی دھمکی دی تھی۔ اس دھمکی کے بعد سے اسرائیل نے لبنان میں حماس اور حزب اللہ کے کمانڈرز کو ڈرون حملوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی جانب سے دھمکی دینے کے بعد اسرائیل کا جواب بھی سامنے آ گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ ایک حکومت جو تباہی کی دھمکی دیتی ہے وہ خود تباہ ہونے کی مستحق ہے۔ اگر ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ لبنان سے اسرائیل پر فائرنگ کا سلسلہ بند نہیں کرتی اور سرحد سے پیچھے نہیں ہٹتی تو اسرائیل اس کے خلاف پوری طاقت سے کارروائی کرے گا۔ دوسری جانب امریکہ، یورپی ممالک اور عرب ثالثوں نے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے حملوں کے پیش نظر خبردار کیا ہے۔ یہ جنگ مشرق وسطیٰ میں ایک وسیع جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے جس سے دنیا مہینوں سے خوفزدہ ہے۔ غزہ میں حماس کے ساتھ اسرائیل کے تنازع میں جنگ بندی کی امیدیں کم ہیں جس کی وجہ سے حزب اللہ اور دیگر ایرانی اتحادیوں کے حملوں میں کمی آ سکے۔ سابق اور موجودہ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ تعطل کا شکار ہونے والی بات چیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے امریکی اور یورپی سفارتکاروں کے علاوہ دیگر حکام حزب اللہ کو خبردار کر رہے ہیں، جو اسرائیل کی فوجی طاقت کا مقابلہ کرنے کے بارے میں حد سے زیادہ پراعتماد نظر آتی ہے۔ امریکی اور یورپی ممالک حزب اللہ کو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر اسرائیل لبنان میں حملے کرتا ہے تو حزب اللہ کے جنگجو اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور حزب اللہ کو اپنی جنگجوؤں کی قابلیت پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آئندہ جو بھی ہوگا اسے سنبھال سکتے ہیں۔ غزہ جنگ جنوبی اسرائیل پر 7 اکتوبر کو حماس کے اچانک اور بڑے حملے کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی جس میں اسرائیل کے مطابق 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے اور تقریباً 250 کو یرغمال بنا لیا گیا تھا، جبکہ غزہ میں حماس کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 37,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق لبنانی سرحد کے دونوں جانب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں خدمات انجام دینے والے سابق سینئر امریکی سفارتکار جیرالڈ فیئرسٹین کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ کوئی تنازع ہوگا جس کی نوعیت مکمل طور پر مختلف ہوگی اور وہ اس کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ جیرالڈ کا مزید کہنا تھا کہ حزب اللہ کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس قابل ہے جتنا وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ گزشتہ برس 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملوں کے نتیجے میں غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر راکٹ داغے اور حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی تک حملے جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ ان حملوں کے جواب میں اسرائیل نے بھی حملے کیے اور لبنان اور اسرائیل کی سرحد سے ہزاروں شہریوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا۔ رپورٹس کے مطابق رواں ماہ حزب اللہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر کی ہلاکت کے بعد حملوں میں شدت آئی ہے اور حزب اللہ نے اسرائیل پر میزائلوں سے حملے کیے۔